Rahim. Board of Governors, PIMS, Dr. Nishirwan Barki, Dr. Faisal Sultan, Chairman Dr. Abid Malik, خواتین و حضرات، میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی، جب ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ، تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پمس کی، تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پمز آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف پہ لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں، اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی، وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو۔ تو یہاں الٹا ہے کہ پمس کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا، لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے جب میں نے دیکھا۔ تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں، گرام ریپ، جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا، اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے، آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے۔ چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا، جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا۔ یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں۔ ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے۔ تو انہوں نے اسپانسر کیا، اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور یہ پاکستان میں سب سے سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے۔ اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لینگ کی، جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے۔ آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے، تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلز کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی اندر ایسی ملتی،
پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو. یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور یہ کتنا بڑا خواب تھا تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ، پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے سب کو، ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی، جو اس کی ویژن تھی، فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے، ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے. کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے. قرضے لے لیتے ہیں لوگ غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں. ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے لے کے. تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکیں جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا. تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے. اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں گی اب ہاسپٹلز میں، ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں. تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے، جو پہلے کبھی وہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے. ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں. مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا، میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا، بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلز کے، کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں، نرسز نہیں ملتی تھی وہاں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو مل گیا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے ہیلتھ کیئر ہو، چاہے تعلیم ہو، کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں، ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا، کیونکہ سسٹم، تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا. اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے، یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے، وہ بیچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں، وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر، ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوٹ سلیبس، ایک کریکلم، نصاب، اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے. وہ فکری انقلاب تھا. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا.
ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے، صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل، لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا، ذہن بدلے تھے انہوں نے، فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمان نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے، کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے، ہیلتھ میں وہ کیا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے، ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کیا میں پمز کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بورڈ وہ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے. اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ. وزیر چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں. تو اس کے لیے پھر گریم ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے سپانسر کیا. جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا. یہ ایک چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں. ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے. تو انہوں نے اسپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور یہ پاکستان میں سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لینگ کی. جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے. آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے. سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے. تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ
ہاسپٹلس کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں. تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی نہیں اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو. یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا خواب تھا. تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ، پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے، سب کو، ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی، جو اس کی ویژن تھی، فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا، کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے، ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے. کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے، قرضے لے لیتے ہیں لوگ. غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں. ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے لے کے. تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا. تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے. اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں گی اب ہاسپٹلز میں، ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں. تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے، جو پہلے کبھی وہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے. ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں. مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا، میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا، بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلز کے، کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں، نرسز نہیں ملتی تھی وہاں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو مل گیا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے ہیلتھ کیئر ہو، چاہے تعلیم ہو، کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں، ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا، کیونکہ سسٹم، تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا. اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے، یہ بجائے
تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے، وہ بیچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں، وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوٹ سلیبس، ایک کریکولم، نصاب، اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. ایک قوم بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے. وہ فکری انقلاب تھا. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا. ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے، صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل، لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا، ذہن بدلے تھے انہوں نے، فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمان نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے، کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے، ہیلتھ میں وہ کیا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے، ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کیا میں پمز کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بورڈ وہ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے. اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ.